رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ایس ڈی آئی مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر کے زیر اہتمام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور آج کی اس خصوصی نشست میں شرف صحابیت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امتوں کے درمیان اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جس طریقے سے تمام امتوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سب سے افضل اور بہتر ہیں، اسی طریقے سے اس امت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس پوری امت میں سب سے افضل اور عظمت و شان عطا فرمائی ہیں۔ صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بڑی جامع تعریف صحابی کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ اس کی تشریح میں امام عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی ملاقات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی ہیں، چاہے وہ طویل مجلس میں بیٹھے ہوں یا مختصر، یا انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہو، جس نے صرف آپ کو ایک نظر دیکھا ہے، اگرچہ کوئی مجلس نصیب نہ ہوئی ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے حضور کو دیکھ نہ سکا ہو جیسے نابینائی، تو ایسے شخص کو بھی شرف صحابیت ضرور حاصل ہیں۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ اگر درمیان میں مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو کر مرا تب بھی وہ صحابی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں: کوئی صحابی فاسق نہیں، سب عادل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور فرماتا ہے: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
تو یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے صحابی کی مختصر تعریف۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ہر پارے اور ہر صورت میں بلکہ ہر صفحے پر اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر صحابہ کرام کی عظمت و شان ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر یوں فرمایا گیا اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالخصوص صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے اس چیز کو ذکر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہیں۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، نیک کاموں پر یہ دوڑ پڑتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہ لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالخصوص ایک مقام پر فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد آنے والے صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کے درجات کے تفاوت کے ساتھ ذکر فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بالخصوص اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ وہ ہیں جو آج باتوں باتوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ کون فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور کون فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، یہ لوگوں کو جاننا چاہیے، اور پھر اس کے حوالے سے ان کے دلوں میں جو بخار چل رہا ہے وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ فتح مکہ سے پہلے
اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ائمہ مفسرین اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو جعفر محمد جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أَيِ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے ایمان والوں سے اور فتح مکہ کے بعد ایمان والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس سلسلے میں امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ وَعَدَ اللَّهُ بِالْحُسْنَى وَهِيَ الْجَنَّةُ مَعَ تَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والا گروہ اور فتح مکہ کے بعد والا گروہ، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، مع تفاوت الدرجات۔ ہاں، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے بلند ضرور ہیں، مگر جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے دونوں گروہ سے فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، اور امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدارک التنزیل میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ نقشبندی مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَنفَقُوا قَبْلَ الْفَتْحِ وَالَّذِينَ أَنفَقُوا بَعْدَهُ وَعَدَهُ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی صحابہ کرام کے دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ نے وعدہ فرمایا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے دین کے نام پر خرچ کیا، اللہ نے دونوں ہی گروہوں سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا یحل الطعن فی احد منہم، ان دونوں گروہوں میں سے کسی بھی ایک پر طعنہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، ولا بد حمل مشاجراتہم علی محامل حسنۃ واغراض صحیحۃ۔ ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات ہیں انہیں اچھے محامل اور درست اغراض یا اجتہادی خطا پر محمول کرنا ضروری ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے والوں کو اور بعد والوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دینے کے بعد کہا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ پتہ نہیں کہ یہ آگے جا کے کیا کرنے والے ہیں، یہ عالم الغیب والشہادہ کا فرمان ہے۔ اسی لیے تفسیر مظہری میں لکھا گیا، واللہ بما تعملون خبیر عالم بالبواطن کعلمہ بالظواہر، کہ یہ اس ذات کا فرمان ہے جو باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اور جب اسی رب نے کہہ دیا ہے کہ میں نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو پھر جو اللہ کا بندہ ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر ضرور ایمان رکھیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اقول قد صرح علماء الحدیث بأن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من کبار الصحابۃ ونجبائہم ومجتہدیہم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محدثین نے صراحت کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، منتخب اور مجتہدین صحابہ میں سے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ مِن صِغَارِهِمْ، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے
کہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فلا شک فی انہ دخل فی عموم الاحادیث الصحیحۃ الواردۃ فی تشریف الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں، تب بھی ان میں کوئی شک نہیں کہ بالعموم صحابہ کرام کی تعظیم کے بارے میں صحیح حدیثیں جتنی بھی وارد ہیں، ان سب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔ یعنی صحیح حدیثوں میں جہاں جہاں صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے مطلقاً، ان تمام احادیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور فرماتے ہیں بل قد ورد فیہ بخصوصی احادیث، عام جو صحابہ کی تعریف میں احادیث صحیحہ ہیں ان میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے ہی ہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ کئی احادیث خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی جواب ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت تو کہیں بیان ہی نہیں کی گئی، 1400 سال میں کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے ان کی عظمت و شان پر کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما قیل من انہ لم یثبت فی فضلہ حدیث، آپ فرماتے یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی ہیں، وہ محل نظر اور قابل غور ہیں۔ بخاری میں ہو، ترمذی میں ہو، اکابر علماء کی کتابوں میں، ائمہ تفسیر کی تفسیروں میں، اور محدثین کی کتب حدیث میں، متکلمین کے علم کلام میں کون سا علم کا شعبہ ایسا ہے کہ جس شعبے کے ماہرین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان نہ کیا ہو؟ بالخصوص امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے تو مستقل 5 کتابیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں، آپ کی عظمت و شان میں، آپ کے شرف صحابیت کو ذکر کرتے ہوئے رقم فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ آج بڑا طبقہ ایک وہ بھی پایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو صوفیاء صالحین سے وابستہ گردانتا ہے، اور اپنے آپ کو چشتی، نقش بندی، قادری، سہروردی، ان سلسلوں میں سے یا ان کی شاخوں میں سے کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو وابستہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا یا تو علم نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کر وہ ان بزرگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اکابرین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں۔ سلطان الاصفیاء سید السادات حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے داتا گنج بخش علی حجویری وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے مزار پر سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلہ کیا ہے، اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے، اور فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما، یہ ذات جو مزار میں آرام فرما ہے یہ تو گنج بخش ہیں، خزانے عطا کرنے والی ہیں، فیض عالم، ان کا فیض پورے عالم پر جاری ہیں، مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ناقصارہ پیر کامل، ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں، کاملانہ رہنما، کامل لوگوں کے لیے بھی یہ رہنما ہیں۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مزار سے سلطان الہند نے بھی فیض پایا ہے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں خداوند تعالی ایشارہ صحبت پیغمبر علیہ السلام ارزانی داشت،
و اسرار ایشاں از جملہ عیوب نگاہ داشت، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے دلوں کو تمام عیبوں سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ دیکھیں یہ سلسلے طریقت کے شہنشاہ ہیں، یہ صوفیوں کے امام ہیں، یہ سلطان الاولیاء سید السادات ہیں، جن کے مزار سے غریب نواز بھی فیض پاتے ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ ایشاں اسرار ایشاں از جملہ عیوب نگاہ داشت، اللہ رب العزت نے تمام عیبوں سے انہیں محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ہیں۔ بالخصوص یہاں پر حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بالخصوص شرف صحابیت کے حوالے سے جو بات لکھی ہیں، اور آگے جا کر پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو ذکر کیا ہے، وہ آپ ہی کے قلم کی شان ہیں۔ آپ اس سلسلے میں ان کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان الا تری ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضلوا بالصحبت علی من عداہم سوى الانبیاء علیہم السلام۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، چاہے جو بھی ہوں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی بنا پر انبیاء کرام کے علاوہ تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرَنِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَایَةِ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَایَةِ الْکَمالَاتِ سِوَى الصَّحَةِ صحبتی۔ فرماتے ہیں خواہ اویس قرنی ہو یا عمر بن عبدالعزیز ہوں، حالانکہ یہ دونوں ہستیاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے علاوہ تمام درجات کی انتہا اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کو سارے کمالات حاصل ہیں، مگر انہیں شرف صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میسر نہیں۔ اب آگے امام ربانی مجدد الفسانی جو فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، فرماتے ہیں فلا جرم صار خطء معاویۃ خیرا من ثوابہما ببرکت الصحبۃ و سہو عمر بن العاص افضل من سہوہما۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے بلا شبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا صحبت نبوی کی برکت سے ان دونوں کے درست عمل سے بہتر ہیں۔ یعنی محض شرف صحابیت ملا ہے حضرت امیر معاویہ کو، اس شرف صحبت کی وجہ سے ان کی خطا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں اور سیدنا عمرو بن عاص کی چوک ان دونوں کی سمجھداری سے افضل ہیں۔ اب کیوں اتنی بڑی بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اور عمرو ابن عاص کی چوک یہ اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے بہتر اور افضل کیوں ہیں؟ فرماتے لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا برؤیت الرسول وحضور الملک وشہود الوحی ومعاینۃ المعجزات۔ کیا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کیونکہ ان بزرگوں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، فرشتہ کی حاضری،
مشاہدہ وحی اور معجزات دیکھنے کی وجہ سے شہودی ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام کے سوا کسی اور کو اس قسم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہیں نصیب نہیں ہوئے۔ متفق لمن عداہم هذه الکمالات التي هي اصول سائر الکمالات کلھا، یعنی شرف صحبت والا جو کمال ہیں، جو کہ سارے کمالات کی اصل اور بنیاد ہیں، وہ کسی غیر صحابی کو میسر نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ محض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابیت کا شرف حاصل کرنا اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابیت کا شرف حاصل کرنا، اب ان کو شرف صحابیت نے اتنا بلند مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ اب وہ اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے بھی ان کی خطۂ اجتہادی بہتر ہو چکی ہیں۔ یہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آج کئی لوگ جو شان امیر معاویہ بیان کرنا نہیں چاہتے یا سننا نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں ہم انہیں صحابی مانتے ہیں اور بس صحابی مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ صرف صحابی ماننا یہ کتنی بڑی شان ہے۔ کوئی غوث، کوئی قطب، ابدال، قلندر، نوجبا، نقبا، کوئی بھی ہو جو کہ غیر صحابی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شان شرف صحابیت کی وجہ سے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر، جن کا فیض تمام سلسلوں میں جاری ہیں اور جن کے قدم ولایت سے آگے ولایت تقسیم ہوتی ہیں، وہ غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم وتسلیم امرہم الی اللہ تعالی علی ما کان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اہل سنت اس بات کے واجب ہونے پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے مشاجرات میں زبان بند رکھی جائے اور ان کی برائی بیان کرنے سے رکا جائے، اور اس بات کے واجب ہونے پر بھی متفق ہیں کہ ان کے فضائل اور محاسن کو ظاہر کیا جائے اور ان کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے جیسے وہ ہیں۔ آج کئی لوگ ہیں جو یہ اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں، اور قادری لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کس نے لوگوں کو حق دے دیا کہ شان امیر معاویہ بیان کرے، ان کے فضائل، کمالات اور ان کے مناقب بیان کریں، ان کے بارے میں تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو انہیں پتہ ہونا چاہیے اگر نسبت قادریت وہ رکھتے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر کی نسبت سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے خاموش رہنے کا حکم ان کے آپسی معاملات کے بارے میں ہے، رہ گیا ان کے فضائل اور کمالات اور مناقب کو بیان کرنا، تو اس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ اظہار فضائلہم، اہل سنت کا اس بات کے واجب ہونے پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں گے، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ کے، اور ان کی عظمت و شان کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں باتیں طویل ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم